وأصحابه اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، کل ہم لوگوں نے سن 2 ہجری کے اہم واقعات میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں بالتفصیل جاننے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سال اذان کا حکم، تحویل قبلہ، فرضیت صیام رمضان وغیرہ کا حکم نافذ کیا گیا۔ اسی سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر الکبریٰ پیش آیا، جو حق و باطل کے درمیان خط فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے مسلمانوں کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔ ابو جہل سمیت اکابرین کفار اس غزوہ میں مار دیے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو کفار کی قریب 1000 تھی۔ اسی سال عید الفطر کی نماز باجماعت ادا کی گئی اور صدقہ فطر کا حکم نافذ کیا گیا۔ مولائے کائنات سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اور کا نکاح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا۔ 3 ہجری کے واقعات میں غزوہ احد کا معرکہ اہم حیثیت رکھتا ہے۔ یہ غزوہ مدینے سے قریب ایک پہاڑ احد کے دامن میں پیش آیا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 700 اور کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 700، مسلمانوں کی تعداد اور کفار مکہ کی تعداد 3000۔ اسی غزوہ میں امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی شہادت ہوئی۔ 15 رمضان المبارک کو امام حسن علی جدہ و علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 28 صفر المظفر آپ کی شہادت کا دن ہے۔ عام طور پر اپنے اپنے ممدوحین کے سب یوم وصال کو یاد رکھتے ہیں، مگر خلفائے راشدین کی جو آخری کڑی رہی اسے یاد کرنا تو دور کی بات، اس کا نام تک نہیں لیا جاتا کہ ان کا بھی کہیں عرس آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم ان کی چوکھٹ پر رہتے ہیں، ان کے بیٹوں کی چوکھٹ پر رہتے ہیں۔ شاہ جیلان غوث اعظم پیر پیراں انہی کی اولاد میں ہے، کسی اور میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان کا تذکار جمیل کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام نے مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے خلافت جیسے منصب کو بھی ترک کر دیا، ترک خلافت کیا۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام کی شان میں فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا، یعنی اپنے نانا جان، ان کے نانا جان نے جو فرمایا تھا اسے حق کر کے دکھایا۔ یعنی خلافت کے منصب پر تھے، 6 ماہ خلافت کے فرائض انجام دینے کے بعد خلافت کی پوری باغ ڈور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ تو یہ امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام ہے، جو حضور علیہ السلام کی آغوش میں پلے بڑھے، پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، عید صدیقی میں پروان چڑھے، عید فاروقی میں جوان ہوئے، اور عید عثمانی میں جمع مردی کے جوہر دکھائے۔ تو غزوہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں مولا کائنات
مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ 15 رمضان مبارک کو امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 3 ہجری کو۔ وراثت کے قوانین کا نزول بھی اسی سال ہوا اور 4 ہجری میں حادثہ رجعی، اس حادثے میں مسلمانوں کے ایک دعوتی اور تعلیمی وفد کے 10 ارکان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پردہ اور شراب کی قطعی حرمت کا حکم بھی سن 4 ہجری میں نافذ ہوا۔ سن 5 ہجری کے واقعات میں تیمم کے حکم کا نازل ہونا ہے، غزوہ بنی مستلق کا پیش آنا، واقعہ افک یعنی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر بہتان لگنے کا واقعہ، پردے کے تفصیلی احکام کا نافذ ہونا، غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کا پیش آنا، یہ اسی سال میں ہوا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جیسی اہم صلح ہوئی۔ یہ صلح مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی تھی۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ مسلمان حالت احرام میں یہاں آئے تھے مگر کفار کی ہٹ درمی کے سبب عمرہ نہیں کر سکے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر کے واپس مدینہ چلے گئے۔ بظاہر یہ مسلمانوں کی شکست تھی، ظاہر میں مسلمانوں کی ہار تھی، حقیقت میں یہ صلح اسلام کی فتح مبین تھی، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو امن و سکون کا ایسا ماحول میسر آیا جس میں اسلام کی خوب نشر و اشاعت ہوئی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام بھی اسی سن 6 ہجری میں ہوا۔ سن 7 ہجری میں اسلام کی بین الاقوامی دعوت کا آغاز ہوا۔ ایران، روم اور مصر وغیرہ کے بادشاہوں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ عرب کے مختلف قبائل میں دعوتی وفود بھیجے گئے۔ اسی سال غزوہ خیبر پیش آیا۔ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں کی واپسی ہوئی۔ نکاح و طلاق کے تفصیلی قوانین کا نافذ ہونا بھی اسی سال عمل میں آیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یعنی فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور خانہ خدا 360 بتوں کی آلائش سے پاک ہوا۔ اس فتح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے دین کو سربلند فرما دیا۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے بعد پیش آیا۔ صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ فریقین نہ تو ایک دوسرے کے خلاف لشکر کشی کریں گے، نہ ایک دوسرے کے حلیفوں اور ساتھیوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی، مگر مشرکین مکہ نے عہد شکنی کر کے قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف فوج کشی کی، جبکہ یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف اور ساتھی قبیلہ تھا۔ تو یہ فتح مکہ اسلام کا دروازہ کھول دیا، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظاہرہ ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے ستایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی بھی سختی نہیں ہے، کچھ بھی پوچھ تاچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرما دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو عزت دی کہ فاتحانہ شان سے جب آپ داخل ہو رہے تھے اپنی اونٹنی پر تو کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تھا، نہ تو امام حسن تھے نہ امام حسین تھے، بلکہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طریقے سے آپ نے جہاں غلاموں کے وقار کو اونچا کیا، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جو ظلم کرنے والے تھے، جابر تھے، ان کو معاف کر کے اسلام کے امن کا پیغام دیا۔ 9 ہجری میں رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ تبوک مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو شمالی مغربی مسعودیہ میں اردن کے حدود کے قریب ہے۔ یہ آخری جہادی معرکہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی سال اتنی کثرت سے قبائل عرب کے نمائندوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا کہ اس کا نام عام الوفود پڑ گیا اور اسی سال حج فرض ہوا۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا۔ 1,24,000 صحابہ کرام کی معیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا
اور امت کو اسلام کے اصول و قواعد سمجھائے اور آپسی محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دے کر وداع کیا۔ 11 ہجری میں مشہور روایت کے مطابق 30 سفر المظفر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وصال کا آغاز ہوا اور سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ مبارکہ میں منتقل ہو گئے۔ 8 ربیع الاول کو آپ حجرہ عائشہ سے مسجد شریف تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور امت کو بے شمار ضروری امور میں وصیت فرمائی۔ اسی خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں رب کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ اسی خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے انصار کے حق میں بھی حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شریف شب جمعہ کو مرض نے شدت اختیار کی اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شب جمعہ کی عشاء سے لے کر دوشنبہ کی صبح تک فجر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں 17 نمازوں میں امامت فرمائی۔ 12 ربیع الاول شریف مطابق 5 مئی 632 عیسوی بروز دوشنبہ بوقت چاشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا۔ آپ کے حکم کے مطابق لوگوں نے تنہا آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور 13-14 ربیع الاول کی درمیانی شب میں حجرہ عائشہ ہی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ رب قدیر ہمیں سیرت مبارکہ سے کما حق واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ سیرت کا مختصر طور پر تذکار جمیل جو کیا گیا ہے، اب چونکہ ششمائی اول کے امتحان قریب تر ہیں اس لیے یہیں پر اس کو موقوف کیا جاتا ہے۔ مختصر طور پر سیرت کی جو معلومات فراہم کی گئی، مزید معلومات انشاءاللہ ایک لمبے وقفے کے بعد کی جائے گی۔ رب قدیر ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔